علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ چائنا کی جو ایئر فورس ہے اس نے انڈیا کے اکراس جو ان کا تبت کی طرف سے بہت ہی طویل بارڈر ہے جو کہ انڈیا اور چائنا شیئر کرتے ہیں، اس ایریا میں انہوں نے اپنی ایئر فورس کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہے. اور اس خبر کو جو ہے بہت ہی تشویش سے دیکھا جا رہا ہے. پورے انڈیا میں تمام ہی ان کے جو نیوز آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے اس خبر کو شیئر کیا ہے اور کویشچن اٹھایا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ چائنا کی یہاں پہ ڈپلائمنٹ بڑھانے کا کیا مقصد ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ہی اس وقت بڑا ایک وار کی جو فیور ہے وہ چل رہا ہے پہلے سے ہی، بیکاز یوکرین کی وار 2.5 سال ہو گئے ہیں اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یوکرین کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح اس مطلب مشکل سچویشن میں سے نکلیں گے، اور کیسے جو ہے زیلنسکی جو ہے وہ پیس کی طرف آئے گا، اور کیسے اس ملک کی ڈسٹرکشن ختم ہوگی، اور کیسے وہ لوگ جو ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن شروع ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں جو وار ہے اس نے بھی پورے مڈل ایسٹ کو اس وقت اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اسرائیل کو مجبور کیا جائے سیز فائر کے اوپر، کس طرح سے ایک پیسفل سلوشن کی طرف لے کر آیا جائے جو کہ پیلسٹین کے اسٹیٹ ہوڈ کی جو سلوشن ہے اس تک کیسے پہنچا جائے، جس کے اوپر اس وقت عرب ورلڈ بزد ہے. یعنی یہ بھی ایک ایسی وار ہے جو کہ شاید طوالت اختیار کر لے، جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ عرب اسٹیٹس بھی نہیں چاہتے کہ ایک مکمل اور جو ہے پرماننٹ حل کے بغیر اس وار سے نکلا جائے. تو اسی کے ساتھ آپ دیکھتے ہو کہ یو ایس کی طرف سے بار بار ان کے مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے بار بار یہ بات ابھرتی ہے کہ چائنا جو ہے وہ کسی بھی وقت ایوان کے اوپر حملہ کر دے گا، اور وہاں پر اگر حملہ ہوگا تو پھر یو ایس اور اس کے تمام ایلائز پورے نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ آ کر کے لائک چائنا کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں گے. سو ایسی سچویشن. اور اس کے بعد یہ کہ جو ایران کے پریزیڈنٹ رئیسی کا جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، اگر سمجھا جائے، اگر کچھ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک نیچرل ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ یہ ایک پلانڈ یا یہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا، تو پھر تو یہ بات بنتی ہے کہ ایران کے جو بھی ایلائز ہیں وہ حرکت میں آئیں اور وہ کچھ نہ کچھ اپنی پاور شو کریں. اور بہت ہی قریبی جو ایلائی ایران کے ہیں اس وقت چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، سیریا بھی ہے. یہ سب لوگ جو جتنے بھی اینٹی یو ایس اینٹی نیٹو کنٹریز ہیں، اینٹی ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہ تمام اس وقت کنٹریز جو ہیں وہ چائنا کے ایلائز ہیں، رشیا کے ایلائز ہیں. سو یہ ایک پوری دنیا میں جو ایک کانفلکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، ایک کانفلکٹ زون کے اندر ہے اس وقت پوری ہیومینٹی. اور ایسے وقت میں مطلب یہ اس ایریا میں پہلے میں آپ کو یہ گوگل ارتھ سے تھوڑا اس ایریا کا بھی اندازہ کروا دوں کہ یہ پورا جو بارڈر ایریا ہے، یہ ہمالیہ ماؤنٹنز آپ کو یہ دکھ رہی ہیں جو کہ وائٹ پیچز ہیں. یہ پوری ہمالین ماؤنٹن رینجز ہیں جو کہ یہاں پہ گلگت بلتستان سے شروع ہوتی ہیں پاکستان میں، اور یہ پورے کشمیر سے گزرتے ہوئے، اور یہ پورا لائک آپ یہ انڈین یہ ہماچل پردیش ہے، یہ اتر پردیش ہے، اور اس کے بعد یہ نیپال کے اوپر سے گزرتے ہوئے، بھوٹان کے اوپر سے گزرتے ہوئے، اور پھر یہ جو 7 سسٹرز ہیں آسام وغیرہ ادھر تک یہ ہمالیہ ماؤنٹنز چلتی ہیں. اور اس کے اکراس یہ جو پورا کا پورا یہ بیرن لینڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ تبت کا پلیٹیو ہے، بہت بڑا، بہت مطلب دنیا کا سب سے اونچا ہائٹ وائز پلیٹیو، اور بہت ہی وائڈ، یعنی دنیا کا وائڈسٹ ترین یہ پلیٹیو ہے. اور یہ ایسا ایریا سمجھا جاتا ہے جہاں پہ یہ بہت بڑی بہت ساری لیکس ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر رین نہیں آتی، رین جو ہے انہی ہمالیہ ماؤنٹن سے ٹکرا کر کے واپس چلی جاتی ہے، رین کلاؤڈ جتنے بھی ہوتے ہیں جو مانسون کے ساتھ آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ جو پیچھے تبت پلیٹیو ہے، آلدو کہ پانی کی یہاں پہ ویسے کمی نہیں دکھ رہی، لیکن یہ ادروائز یہ بہت ہی بیرن قسم کا چٹیل پہاڑ ہے، یہاں پہ ہلی ایریا ہے، اور ایسی ٹرین ہے جس کو ڈیولپ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اور یہی وجہ کہ یہ کافی زیادہ آپ سمجھ لو، اس کے ساتھ ہی تلکمان ڈیزرٹ بھی لگتا ہے یہ اتنا بڑا. تو یہ پورا جو ایریا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں نہ ویجیٹیشن ہے نہ ایگریکلچر ہے، اور پاپولیشن وائز بھی یہ بہت ہی کم ہے. لیکن کیونکہ چائنا کے اسکرمچز ہر وقت
چلتے ہی رہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ڈفرینٹ ایریاز میں یہاں پر. اس لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے پچھلے 20 سالوں میں مطلب اتنی زیادہ اکنامک ان کی ترقی ہوئی ہے کہ ان کے پاس فنڈس کی اور مطلب ایون ملٹری انوینٹری کی بھی کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے. سو انہوں نے یہ پچھلے 15-20 سال میں یا آپ 10 سال کہہ دو, اس میں انہوں نے یہ اپنے جو بیسز یہاں پہ بہت سارے ڈیولپ کیے ہیں, ملٹری بیسز, آرمی کے بیسز, کیمپس ڈیولپ کیے ہیں, اور ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو یعنی ماڈرنائز بھی کیا ہے. کچھ ان کا ایک دو جو بیسز ہیں ان کو ہم قریب سے بھی دیکھیں گے, لیکن یہ میں آپ کو جو بگر وائڈر پکچر دکھاتی ہوں وہ کس لیے ہوتی ہے, کیونکہ وائڈر پکچر دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ پرابلمس ہیں انڈیا اور چائنا کے بیچ میں, انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بھی اور چائنا کے بیچ میں بھی. اب یہاں پر آپ ذرا تھوڑا سا اگر قریب آ کر دیکھیں تو یہ جو آپ کو سرکولر یہ جگہ دکھائی دے رہی ہے, یہ ایکچولی ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہی ہے. یہ اکسائی چین ہے جو چائنا کا اور تبت کا حصہ ہے, چائنا کا حصہ ہے, لیکن ڈسپیوٹڈ اس لیے کیونکہ انڈیا جو ہے شروع سے ہی کلیم کرتا ہے کہ یہ جو اکسائی چین ہے یہ لداخ کا حصہ ہے اور چائنا نے خام میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. دیٹس وائی اس کی ریڈ لائن ہے اور دیٹس وائی یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھو گے کہ یہ ساتھ ہی یہ والا جو لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو کہ انڈیا کو کہ اس بارڈر کو جو لداخ کے اس بارڈر کو جوڑتی ہے چائنا کے بارڈر کے ساتھ, تو یہ وہی چھوٹا سا ایریا جہاں سے کراکورم پاس بھی گزرتا ہے. اور کراکورم پاس جو ہے وہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے دونوں ملکوں کے بیچ میں اپروچ ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے کافی ڈینجرس سمجھی جاتی ہے بیکاز چائنا اس بات کو لائک وہ کرتا ہے, تھریٹن فیل کرتا ہے کہ کیونکہ اس کے یہ تبت پلیٹیو جو ہے بالکل ان پاپولیٹڈ رہا ہے, یہاں پر ان کی کوئی ملٹری پوزیشننگ بھی نہیں رہی ہے پچھلے مطلب دہائیوں کی اگر بات کی جائے, تو لہٰذا چائنا جو ہے وہ تھریٹن فیل کرتا ہے کہ یہاں سے کشمیر سے انڈین فورسز آ کر کے اگر کراکورم پاس کو کراس کر لیتی ہیں تو وہ تبت میں آنے کے لیے اور چائنا کے دیگر جو علاقوں میں آنے کے لیے وہ فری ہوں گی. اور اسی وجہ سے غالباً یہ جو ایریا ہے جو ایک اور ڈسپیوٹڈ آپ کو یہ کلر ریڈ کلر میں دکھائی دے رہا ہے, یہ وہ شکس کام ویلی ہے جو کہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی ہوئی ہوئی ہے, جس میں پاکستان نے یہ جو ٹکڑا ہے جس کو شکس کام ویلی بھی کہتے ہیں اور جس کو ٹرانس کراکورم ٹریک بھی کہتے ہیں, یہ جو پورا ٹکڑا ہے یہ پاکستان نے فور ٹائم بینگ جو ہے نا چائنا کے حوالے کر دیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہمیں مناسب لگے گا, وقت صحیح ہوگا تو ہم یہ ایریا آپ سے واپس لے لیں گے. اور اس کی خاص بات کیا ہے, کیوں یہ ٹریک جو ہے کراکورم جو ہے ٹرانس کراکورم ٹریک چائنا کے حوالے کیوں کیا گیا, کہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھو تو یہاں پر آپ کو دکھے گا کہ یہ کراکورم پاس سے گزرنے کے بعد یہ ایک پورا جو ویلی ٹائپ آف ایک ٹریک سا بن رہا ہے جس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے انٹو اے روڈ, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ بڑی ڈینجرس ہو سکتی ہے اگر یہ انڈیا جو ہے اس کو حاصل کر لیتا کسی طریقے سے, بیکاز سیاچن بھی بالکل اسی ایریا میں ہے, یہ ایریا پہ یہ والا ایگزیکٹلی یہ جگہ ہے جہاں پر سیاچن ہے. اگر اور ان کے بیچ میں ایک طویل آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں یہ سیاچن کے معاملے میں کافی چپکلیش کانفلکٹ کلیشز رہتے ہیں, تو اگر یہ شکس کام ویلی کے اندر انڈیا گھس آتا تو وہ اس پورے جو اس سائڈ سے سیاچن کی ایریا کو بھی کور کر لیتا, اور آگے سے جا کر میں آپ کو بتاتی ہوں کتنا ڈینجرس ہے پاکستان کے لیے اور چائنا کے لیے کہ اگر تھوڑا اور اس پورے ٹریک کو کور کر کے آگے تک آ جائے تو پھر یہاں پر کیا ہے, یہاں پہ خنجراب پاس ہے, اور خنجراب پاس وہی پاس ہے جس کے وایا جو سیپک کی روڈ ہے وہ یہاں سے کاشگر جو ان کا چائنا کا پرفیکچر ہے کاشگر اس کو جوڑتی ہے یہ روڈ خنجراب سے, اور خنجراب سے آگے یہ گلگت بلتستان میں آتی ہے اور وہاں سے آگے یہ روڈ پاکستان کے اندر انٹر ہوتی ہے. سو یہ کتنی امپورٹنٹ یہ پورا ٹریک ہے چائنا کے لیے اور پاکستان کے لیے. اب یہیں سے اگر آپ اس طرف کو ایسٹ کی طرف جانا شروع کر دو تو آپ دیکھو گے کہ نیپال کے ساتھ بھی
کیونکہ نیپال میں بھی اس وقت جو ہے ایک پرو چائنا گورنمنٹ ان پاور ہے، تو ان کے ساتھ بھی تھوڑی بہت اسکرمچز بارڈر کی لائن کے اوپر ان کی ہوتی رہی ہیں انڈیا کی. اس کے بعد یہ بھوٹان کے ایریا میں اگر آپ کو پتہ ہو سکم کا جو ایریا ہے ادھر بھی کلیشز ہوتے رہے ہیں ان کے انڈیا اور چائنا کے بیچ میں. اس کے بعد یہ یانگ ٹیز جو یہ جگہ یہاں پر بھی، اور اس کے علاوہ بھی یعنی توانگ ایک جگہ یہاں بالکل اسی بارڈر کے پاس، ادھر بھی کلیشز ہوتے رہے. یعنی ڈفرینٹ وقتوں پہ جو ہے نا ڈفرینٹ کلیشز ہوتے رہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسی نیوز رپورٹ کے مطابق بہت سارے جو چائنا کے بیسز ہیں یہاں پر، جن میں یہ گار بھی ہے، یہ گار گنسا، یہ بانگدا، یہ شیاستی، یہ سب جو ہیں ان کے ملٹری بیسز ہیں. اور یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہو یہ اس کا نام ہے نینگ چی. یہ ان سب میں ان کی ملٹری تعینات ہے. یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں. نام ذرا بولنے ان کے پروناؤنس کرنے ڈیفیکلٹ ہیں. شیاستی یہ بھی ایک ملٹری بیس ہے، اور اسی بیس کے بارے میں یہ خبر ہے اسپیشلی کہ یہاں پر جو ہے کافی یہ ڈیولپڈ ہوا ہے بیس. اس میں لائک یہ ایک واٹر وے بھی یہاں سے رن کر رہا ہے. دیٹ مینس یہاں پہ رہنا یعنی ایزی ہے کیونکہ واٹر ایک بیسک نیسیسٹی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کافی حد تک اس کو ڈیولپ کر لیا، اور یہیں پہ کہیں ان کا ایئر اسٹرپ بھی ہوگی. آئی تھنک سو یہ ان کی ایئر اسٹرپ ہوگی. اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ J-20 جو ہیں جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹس ہیں وہ یہاں پہ دکھائی دیے ان کو. سو یہ چیز ہے کہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے رپورٹ کیا انڈین میڈیا نے کہ یہ جو باقی بیسز ہیں جو کہ یہ ننگچی ہے، بنگدا ہے، گار ہے، ان سب میں ہوتان ہے. یہ آپ دیکھیں ہوتان ہے اور پھر کاشگر ہے. ان سب میں جو ہے ایئر فورس کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. سو نیوز کو بھی تھوڑا سا فالو کرتے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ کہہ رہے ہیں کہ J-20 جو ڈریگن یہ جو فائٹرز ہیں، یہ اسٹیلتھ چائنیز فائٹر appear just 150 kilometers away from Indian border known as the actual line of control. یہ یہاں پہ وہ بول رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 6 J-20 fighters stationed at Chinese Shigatse air base located 150 kilometers from the line of control. یہ وہی شگاتسے ایئر بیس ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے. اور ایٹ لیسٹ 8 J-10 aircrafts and 1 KJ-500 airborne early warning and control aircraft also seen parked at the Shigatse ایئر بیس. یہی خبر. اور یہ والا ایئر بیس جو ہے اٹ از لیس دین 300 kilometers from ہاسیمارا ایئر بیس ان ویسٹ بنگال، جس میں which is home to the Rafale fighter jets of the Indian Air Force. آپ کو میں ریمائنڈ کہ یہ رفالے فائٹرز جو ہیں یہ انڈیا کے سب سے ہائی کوالٹی یعنی F-35 اور اس لائک لیول کے یہ ایئر کرافٹس ہیں. اور انہوں نے فرانس سے یہ کچھ سالوں پہلے یہ ان کو خریدا ہوا ہے، اور اس پہ ان پہ بڑا زوم ہے، ان کو مان ہے کہ ان کے پاس رفائل تیار ہیں اور اس سے یہ کسی قسم کی بھی وار جو ہے وہ کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ. اور اسی خبر میں یہ ہے کہ یہ جو سگاٹسے ایئر بیس ہے چائنا کی، جہاں پہ یہ ان کے J-20 طیارے کھڑے ہیں، یہ جو انڈیا کی ہاسیمارا ایئر بیس ہے جو ویسٹ بنگال کے اندر ہے، اس سے یہ صرف 300 کلومیٹر دور رہ جاتی ہے، جہاں پر انڈیا نے اپنے رفائل فائٹر جیٹس کھڑے کیے ہوئے ہیں. اور تو یہ آپ میپ میں بھی دیکھ لو کہ یہ سگت سے جو ایئر بیس ہے ان کا چائنا کا، وہ ہاسیمارا ایئر بیس سے بالکل قریب ہے. اور یہاں پر جو رفائل طیارے کھڑے ہیں، اگر انڈیا مطلب کوئی بھی شرارتاً بات ہوتی ہے اور انڈیا سوچتا ہے کہ میں اب اس کا جواب جو ہے اپنے رفائل طیاروں سے کرتا ہوں، تو اس کے مقابلے میں ان کے بھی طیارے کھڑے ہو چکے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسی لیول کے جو J-20 اور جو رفائل ہیں وہ آپس میں بالکل مقابلے کے طیارے ہیں. اور چائنا کے پاس جو انفینٹری ہے ان کے پاس 5 ٹائمز زیادہ نمبر ہے ان J-20s کا اس کے مقابلے میں جو کہ انڈیا کے پاس انوینٹری ہے. سو یہ نیوز ہے اور یہ چیز چل رہی ہے. بڑے یہ ایک
انہوں نے اے سورس انالیسز ہے جنہوں نے یہ فرسٹ ٹائم ٹویٹر پہ یہ تصویر شیئر کی تھی. انہوں نے بولا تھا کہ یہ 6 جو ہے J-20 طیارے ان کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اس پوری ایریا میں, یہ جو ان کا سگاسٹے میں ایئر بیس ہے. سو دس از دا تھنگ, یہ نیوز ہے. میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ چائنا اور انڈیا کے بیچ میں بارڈر جو اسکرمچز ہیں وہ چلتی ہی رہتی ہیں, اور اسپیشلی لداخ کے اندر جو چائنا کی فورسز انٹر ہو گئی تھیں 2020 میں 2020 میں, ان کا تو یہ عالم ہے کہ وہ ابھی تک وہ لداخ کے اندر موجود ہیں. اور اس وقت رجناتھ سنگھ جو ان کے انڈیا کے ڈیفنس منسٹر, انہوں نے اس وقت یہ اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ میں بیان میں یہ کہا تھا کہ 38,000 اسکوائر کلومیٹر اس وقت لداخ کا ایریا جو ہے نا وہ چائنا کے کمانڈ میں ہے, اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لداخ کا تقریباً آدھا ایریا جو ہے اس وقت چائنا کے انڈر کنٹرول ہے. سو یہ ایک اسٹیٹس کو ہے جو کہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. اس کے علاوہ اس سے بھی پہلے 1962 میں جو وار ہوئی تھی چائنا اور انڈیا کے بیچ میں, اس میں یہی ہوا تھا کہ ایکسائی چین جو ہے وہ پرماننٹلی چائنا نے اپنے پاس رکھ لیا تھا, اور وہ بھی ایک مطلب ایک سبکی ہے جو کہ انڈیا کو سامنا جس کا کرنا پڑ رہا ہے اتنے سالوں سے. اور اب لداخ میں ایک اسٹیٹس کو چائنا نے بنا لیا جس کو انڈیا بالکل بھی چینج نہیں کر پا رہا. اور اب جو ہے وہ کیونکہ انڈیا یو ایس اور ان کے جو الائز ہیں ان کے ہمیشہ ساتھ دیتا ہے جیو پولیٹیکل معاملات میں, تو لہٰذا چائنا جو ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ وی آر ٹوٹلی ریڈی, تم لوگ کچھ بھی کر لو, کچھ بھی تیاری کر لو, تم لوگ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. کیونکہ ہم جو چائنا ہے وہ صرف وہ چائنا نہیں ہے جو کہ یہاں پر ایسٹ کے اوپر اپنی کوسٹ کے اوپر ساؤتھ چائنا سی کے اوپر موجود ہے. ڈیفینیٹلی یہاں پر ساری ان کی ڈیولپمنٹ ہے, ساری سٹیز ہیں, لیکن چائنا نے ان کو بتایا کہ یہ سارا جو ایریا جو بظاہر بیرن لگتا ہے, ڈیزرٹ لگتا ہے, یہاں پر بھی ہماری ڈپلائمنٹ, ہماری تیاری, ہمارے ایئر بیسز, ملٹری بیسز سب کے سب تیار ہیں. سو ایسا مت سوچنا کہ کسی بھی شرارت میں آپ پڑو. تھینک یو.